سندھ میں لاک ڈاؤن مکمل ختم نہیں ہوگا، نئے ایس او پی کے تحت نرمی کی جائے گی۔ سندھ حکومت کی وضاحت آ گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج صدر مملکت کی سربراہی میں اہم بیٹھک لگنے کا بھی امکان۔ صوبے میں لاک ڈاؤن سے متعلق بڑے فیصلے متوقع۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے 68 پیسے کمی کی تجویز۔ لائی ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 33 روپے 94 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ اوگرا نے سمری ارسال کر دی، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ آرمی چیف کا کنٹرول لائن کا دورہ، اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ بھارت کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج معصوم شہریوں اور وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرے گی۔ بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ نے مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں رپورٹ میں مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ اقدامات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھارتی وزیر اعظم اور صدر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر نظر انداز کر دیا۔ مودی کے دفتر کا ٹویٹر ہینڈل اور امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کا ٹویٹر ہینڈل بھی ان فالو۔ راہل گاندھی پر بھی مایوسی چھا گئی۔ بھارتی دفتر خارجہ سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نفرت کی شدید مذمت۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ ملک میں احتساب کا سب سے بڑا ادارہ گرفتاری سے عاری۔ چیئرمین نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ ملزمان کو 90 دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ وزارت قانون نے نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا، منظوری کے لیے وزیر اعظم کو ارسال۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ کس نے تیار کیا اور کس نے جاری کیا؟ وزارت قانون نیب آرڈیننس سے لا علم۔ وفاقی حکومت میں نیب قانون میں ترمیم کے لیے دو گروپ سامنے۔ وزارت قانون کے مطابق ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ پارلیمانی امور افیئر سے جاری ہوا۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے مسودہ جعلی قرار دے دیا۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے بھی مسودے کی تردید کر دی۔ وفاقی کابینہ نے اقلیتی کمیشن کے ارکان کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی وضاحت، کہا عقیدہ ختم نبوت ایمان کا مرکزی نقطہ ہے، اس پر سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 15,000 سے بڑھ گئی۔ مہلک وائرس سے 343 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں 5,827، سندھ میں 5,695، خیبر پختونخوا میں 2,313، بلوچستان میں 978، گلگت میں 333، اسلام آباد میں 313 اور آزاد کشمیر میں 66 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مسیحاؤں کے بعد محافظ بھی کورونا وائرس کے نشانے پر۔ کراچی میں سندھ پولیس کے 60 سے زائد اہلکار اور افسران کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ جان لیوا وائرس کا شکار زیادہ تر دفاتر میں کام کرنے والے اہلکار اور افسران ہوئے۔
MMA کے رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید کا گھرانہ کورونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ 3 بچوں، 2 بہنوں، بیوی اور والدہ میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق۔ تکھر سے کورونا سے متعلق اچھی خبر، قرنطینہ مرکز کے 36 متاثرہ افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ صحت یاب ہونے والے تمام افراد اپنے گھروں کو روانہ۔ پاکستان اب تک کورونا سے نمٹنے میں کئی امیر ملکوں سے بہتر ہے۔ فواد چودھری نے کہا پاکستان وینٹیلیٹر اور میڈیکل آلات بیرون ملک بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیب نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ وارنٹ گرفتاری سے متعلق وضاحتی بیان جاری۔ متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ 18ویں ترمیم میں چھیڑ چھاڑ کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر رضا ربانی نے خبردار کر دیا۔ کہا 18ویں ترمیم صوبوں اور وفاق کی ملکیت ہے۔ بائی پاس یا ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کی جائے گی۔ ملک میں قانون کا نظام بہت خراب ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی جینیو سے خصوصی گفتگو، کہا تھانوں میں لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پر بھی برس پڑے۔ عمران خان کو قانون کی بدنامی کا سبب قرار دے دیا۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ سے بھی بڑھ گئی۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2.25 لاکھ سے آگے نکل گئی۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھ گئی۔ ہلاکتیں 60,000 سے بھی آگے نکل گئی۔ اور کینسر میں مبتلا نمبر بھارتی اداکار عرفان خان 54 سال کی عمر میں مداحوں کو اداس کر گئے۔ اپنی بے مثال اور برجستہ اداکاری کی وجہ سے عرفان خان ہمیشہ مداحوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔